آج قرآن پاک کی ایک ایسی صورت پر بات کرتے ہیں جو ہمیں ایک بالکل ہی الگ، ایک پوشیدہ دنیا کی سیر کراتی ہے۔ جی ہاں، سورت الجن۔ یہ صرف کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے تاریخی لمحے کا بیان ہے جب ایک غیبی مخلوق کا سامنا اللہ کے کلام سے ہوا، اور اس کے بعد سچ میں کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی سادہ سے منظر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی آواز ایک ایسی مخلوق تک پہنچ رہی ہے جو ہماری ہی دنیا میں موجود تو ہے، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا اور وہ تلاوت سن کر خاموشی سے رک گیا۔ اب دیکھیے، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک آسمانی منصوبہ تھا جس کا علم بعد میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دیا گیا۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کبھی سوچا ہے کہ جب ایک ایسی مخلوق جس کی حقیقت اور جس کی سوچ ہم سے بالکل مختلف ہے، جب وہ پہلی بار قرآن سنتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل و دماغ پر اس کلام کا آخر کیا اثر ہوا ہوگا؟ تو آئیے اس سفر میں ہم قدم بقدم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے جنات کی اس خفیہ ملاقات کو، پھر یہ جانیں گے کہ قرآن کا پیغام ان کے لیے اتنا حیران کن کیوں تھا۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کلام نے ان کے عقائد کو کیسے بدلا اور غیب کے علم کی حقیقت ان پر کیسے کھلی، اور آخر میں وہ عبادت کے اصل حقدار کے بارے میں کس نتیجے پر پہنچے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس غیر معمولی خفیہ ملاقات کی۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیے، ایک ایسی مخلوق جو ہمیشہ سے انسانوں سے چھپی رہی ہے، اچانک ایک ایسی آواز سنتی ہے جو اس کائنات کی کسی بھی آواز جیسی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام تھا، جس کے ہر لفظ میں اتنی کشش اور اتنی طاقت تھی کہ وہ خود کو روک ہی نہ سکے۔ وہ بس بے اختیار اس کی طرف کھنچتے چلے گئے۔ یہ ملاقات دنیا کی نظروں سے تو خفیہ تھی، لیکن اس کے اثرات پوری کائنات پر ظاہر ہونے والے تھے۔ اچھا، تو اس طاقتور کلام کا ان پر پہلا اثر کیا ہوا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اندازہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ صورت ہمیں خود انہی کے الفاظ میں ان کا پہلا ری ایکشن بتاتی ہے۔ ان کا پہلا رد عمل تھا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، یعنی یقیناً ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اب یہاں عجیب کا لفظ نیگیٹو معنوں میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے حیرت انگیز، بے مثال، شاندار، ایک ایسا کلام جس کی خوبصورتی، گہرائی اور سچائی نے انہیں مکمل طور پر دنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس کلام میں ایسا کیا تھا جس نے انہیں اتنا حیران کیا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اس نے انہیں رشد یعنی بھلائی اور سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کیا۔ دوسری بات، اس نے انہیں خالص توحید کا تصور دیا، یہ کہ اللہ ایک ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی بیوی۔ بس اس ایک پیغام نے ان کے تمام پرانے عقائد کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیں اور انہیں بے اختیار یہ اعلان کرنے پر مجبور کر دیا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے اور اب ہم کبھی کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ لیکن اس سچائی کو سننے کے بعد جنات کی پوری قوم میں ایک واضح تقسیم ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ سب نے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ اس سچائی کے سامنے آنے پر جنات صاف صاف دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ مسلمون کہلایا، یعنی وہ جنہوں نے سر تسلیمہ خم کیا اور سیدھا راستہ اپنا لیا، اور دوسرا گروہ قاسطون کہلایا، یعنی وہ ظالم جنہوں نے حق سے منہ موڑ لیا۔ اور انکار کرنے والوں کا انجام بھی واضح کر دیا گیا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس سے ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ انسانوں کی طرح جنات کو بھی صحیح اور غلط کا انتخاب کرنے کی پوری آزادی دی گئی ہے۔ اچھا، ایمان لانے کے اسی سفر میں جنات پر ایک اور بہت بڑی حقیقت کھلی، اور یہ وہ سچائی تھی جس نے غیب کے علم کے بارے میں ان کے تمام پرانے خیالات کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ غیب کا علم، یعنی وہ سب کچھ جو ہماری نظروں اور ہماری سمجھ سے پوشیدہ ہے، اس کا اختیار صرف اور صرف ایک ہی ذات کے پاس ہے، اور وہ ہے اللہ، عالم الغیب۔ کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جن ہو یا فرشتہ، غیب کے خزانوں تک نہیں پہنچ سکتی، اور یہی تو توحید کا ایک بنیادی ستون ہے۔ اور یہ آیت اس نقطے کو بہترین انداز میں واضح کرتی ہے۔ فلا یظہروا علی غیبہ احدا، یعنی اللہ اپنے غیب کا علم کسی پر ظاہر نہیں کرتا،
ہاں، سوائے اپنے منتخب رسولوں کے جنہیں وہ ضرورت کے مطابق کچھ علم عطا کرتا ہے۔ تو بس اس ایک آیت نے اس پرانی غلط فہمی کو جڑ سے اکھاڑ دیا کہ جنات مستقبل جانتے ہیں یا کوئی چھپے ہوئے راز بتا سکتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا علم بھی ہماری ہی طرح محدود ہے۔ تو اس سارے سفر کا، اس انکشاف کا اور اس ایمان لانے کا آخری اور سب سے اہم نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تھا توحید کا عملی اقرار۔ اور آخرکار وہ اس حتمی نتیجے پر پہنچے، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یعنی ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ عبادت کی ہر شکل، چاہے وہ دعا ہو، پکار ہو یا سجدہ، وہ صرف اور صرف ایک اللہ کا حق ہے۔ عبادت گاہیں خالصتاً اسی کے لیے ہیں، اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اور یہ صورت ہمیں ایک آخری بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ اگر جنات اور انسان، جو دو بالکل الگ الگ جہانوں کی مخلوق ہیں، اگر دونوں کو ایک ہی سچائی یعنی توحید کو سمجھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر زندگی کا اصل مقصد کیا ہوا؟ جواب بالکل واضح ہے، اور یہی اس پوری صورت کا نچوڑ بھی ہے، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت۔